إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایک خاص مقام اور شرف عطا فرمایا ہے. یہ ایک ایسی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں خاص طور سے چنا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. اور اس امت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جس سماج میں آپ تھے وہ سماج بگڑا ہوا سماج تھا. اس وقت انسانیت گمراہی میں، اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی. عقیدے کے اعتبار سے شرک اس سماج کی بنیاد اور جڑ تھی. ساری عمارت سماج کی شرک پر قائم تھی. علمی اعتبار سے عام طور پر لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے، اور علم کا دور دور تک کوئی تعلق سماج سے نہیں تھا. رسم و رواج، توہمات اور فاسد عقائد پر اور جہالت پر وہ سماج قائم تھا. عبادات کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ میں وہ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا. ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ سیٹی بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں. یہ طریقہ ان کا عبادت کا تھا. برہنہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا. سماج میں طاقتور اپنے ظلم و جبر سے کمزور سے چھینتا تھا، اس کو دباتا تھا، اس کو رونتا تھا. اخلاقی گراوٹ یہ تھی، زناکاری عام تھی. زناکاری عام تھی، بلکہ ایسا ماحول تھا کہ ایک عورت کئی لوگوں کے ساتھ بدکاری کرتی اور پھر جب اولاد پیدا ہوتی تو ان سب کو بلا بھیجتی. جس کی صورت کے مطابق وہ بچہ ہوتا وہ بچے کو لے لیتا، اس کو لینا پڑتا. عائشہ نے اس معاشرے کی نکاح کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی ہیں اس میں یہ بات بھی ہے. سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے. اتنی گراوٹ اس سماج میں تھی. آپس میں جنگیں تھیں. ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ، چھوٹی چھوٹی بات پر اگر جھگڑا پیدا ہو جائیں، یہ آدمی اپنے قبیلے کو پکارتا تھا، وہ آدمی اپنے قبیلے کو پکارتا تھا، اور اپنے آدمی کی مدد کے لیے وہ لڑ جاتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے صحیح کون غلط کون. قبائلی حمیت جس کو آپ کہتے ہیں، قبائلی تعصب جس کو آپ کہتے ہیں، وہ عام تھا وہاں پہ، اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارا آدمی ہے، اس کی بات صحیح ہو غلط ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے. جاہلیت.
ہر اعتبار سے وہاں پر برائیاں تھیں، اچھے اوصاف بھی ان لوگوں میں تھے، سخاوت تھی، بہادری ان میں تھی، سادگی ان میں تھی، محنت کرنے کا مزاج ان میں تھا، قربانی دینے کا مزاج ان میں تھا. تو اچھے اوصاف بھی تھے، یہ نہیں کہ زیرو تھا بالکل. لیکن علم سے دور ہونے کی وجہ سے اور نبوت ان کے ہاں نہیں آئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا. اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس ماحول میں کام کیا جو اتنا بھیانک ماحول تھا. ہر اعتبار سے عقائد، عبادات، اخلاق اور بہت سارے زندگی کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں وہ لوگ بگاڑ کا شکار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے پر محنت کر کے اس کو بہتر بنایا. آپ نے عقائد کی اصلاح کی، آپ نے ان کو علم سے مزین کیا، آپ نے ان کے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کے لیے ان کی تربیت کی، آپ نے ان کو پیشاب پاخانے سے لے کر حکومت چلانے کے آداب سکھائے، احکام اور اصول سکھائے. بیوی شوہر کا معاملہ ہو، ماں باپ اولاد کا معاملہ ہو، بھائی بھائی بہن بہن کا معاملہ ہو، پڑوسی، رشتہ دار، اجنبی، انسان، جانور، مومن، کافر، سب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کس سے کیسا رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو، بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو. آپ نے ان کو صفر سے شروع کیا. چونکہ وہ غافل پڑے ہوئے تھے، جہالت میں پڑے ہوئے تھے، لہٰذا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ان کو علم دیا جائے. اور آپ دیکھیں قرآن کی پہلی سورت جو نازل ہوئی، اس کی پہلی 5 آیتیں سورۃ العلق کی کیا ہیں؟ کس بارے میں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، علق سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا، سخی ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو نہیں معلوم تھا. بلکہ خود انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم تھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. نہ ایمان کی تفاصیل معلوم تھی، نہ کتاب نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو علم دیا، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. آپ نے مکہ میں لوگوں کو دعوت دی، چھوٹا سا سماج وہاں بنا، لیکن بہت مظلومی کی حالت میں رہا. دار ارقم میں جمع ہوتے، دین کا علم سیکھتے، خود اپنی زندگی میں اس کو لاتے اور دوسروں کو بھی دین کی طرف بلاتے ہیں. احکام بہت تھوڑے تھے، شروع میں احکام مکی دور میں بہت کم تھے، بس موٹا موٹا عقیدے کی بات زیادہ تھی، آخرت کے بارے میں ان کو زیادہ باتیں اس میں آئیں، صورتوں میں، مکی صورتوں میں. اور عبادت کا تھوڑا موڑا حکم تھا، نماز تھی، اور اس کے علاوہ اخلاقی تعلیمات تھی. بس منظم معاشرہ وہاں بھی نہیں تھا. 13 سال تک آپ نے دعوت دی. 13 سال کی دعوت میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، مکہ میں مخالفت اور زیادہ شدید ہوتی چلی گئی. دشمن اور بڑھ گئے اور دشمنوں کی دشمنی اور بڑھ گئی. ہر طرح سے آپ کو ستایا جانے لگا. مجبور ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ سے
مدینہ ہجرت کی. اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی حبشہ کی، لیکن یہ جو ہجرت تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور آپ اور مسلمان پورے کے پورے مکہ سے ہجرت کر کے، عام طور سے اکثر مسلمان، کچھ مجبور رہ گئے وہاں پہ، لیکن عام طور سے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد میں کھلا ماحول مل گیا، کیونکہ غالب آبادی مدینے کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے والی تھی. اور پھر اس معاشرے میں ایک کے بعد ایک احکام نازل ہونا شروع ہوئے. نہ صرف عبادات اور موٹے موٹے اخلاقیات کے بارے میں، بلکہ زندگی کے مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے. لین دین کے احکام، بیوی شوہر کے تعلق سے، تجارت کے اصول، جنگ، اور نہ جانے کتنے احکام. اور وہ معاشرہ بنا. وہ جو سماج تھا وہ بہترین سماج تھا. اچھے سماج کی بات کرنا یہ بہت آسان ہے، اچھا سماج بنانا یہ ایک بہت مشکل چیز ہے. سماج کو اچھا کیسے بننا چاہیے یہ بتانا آسان ہے، حالانکہ وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس کو بھی علم چاہیے. لیکن علم کے حساب سے انسان ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، بتانا آسان ہے. لیکن اچھا سماج بنانا بہت مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ساری انسانیت کو بتایا کہ اچھا سماج کیسا ہوتا ہے، آپ نے وہی سماج بنایا. اور مدینے کا جو معاشرہ تھا وہ بہترین معاشرہ تھا. اسلام ایک انفرادی زندگی کو بھی رہنمائی دیتا ہے. ایک اکیلا انسان ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، انڈیویجول. اور اسلام ایک گھر کے اعتبار سے بھی رہنمائی دیتا ہے، ایک فیملی کو کیسا ہونا چاہیے. اور اسلام ایک سماج کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے کہ سماج کیسا ہونا چاہیے. فرد، گھر، خاندان اور پورا معاشرہ، اسلام ہر اعتبار سے رہنمائی دیتا ہے. نہ صرف ایک انسان کی ظاہری زندگی بلکہ اس کی اندرونی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے کہ اس کے ایمان، اس کے اندر جو اوصاف ہیں، اندر کیا ہونا چاہیے، تقوی، یقین، صبر، محبت، اور اس طرح کی جتنے اوصاف ہیں جو انسانی اوصاف ہیں، اعلیٰ اوصاف ہیں. اندرونی زندگی کے لیے بھی پیس آف مائنڈ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں، اسلام اس بارے میں بھی ہم کو رہنمائی دیتا ہے. اور پھر سماجی اعتبار سے، تجارت سے لے کے، حکومت سے لے کے، ساری چیزیں جو خارجی چیزیں ہیں، باہر کی چیزیں ہیں، ایکسٹرنل چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی عدل و انصاف والے احکام اور ترحم والے احکام اسلام دیتا ہے. آج کے درس میں ہم اسی تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے کہ اسلامی معاشرہ، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اچھا سماج کیسا ہوتا ہے مسلمانوں کا، کیا کیا چیزیں ہیں جو اس معاشرے کی خوبیاں اور خصوصیات ہیں کہ اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ ضرور ہوتا ہے. اس میں ہم ساری چیزیں کور نہیں کر سکتے، تھوڑے سے وقت میں ساری باتوں کو جمع کر لینا اور ساری باتوں پر گفتگو کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے کی بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات ہیں. لیکن کچھ بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے کہ اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سماج، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے اس کے اندر. تو کچھ باتیں ہم اس میں سے انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز جو اسلامی معاشرے کی ہے، جو جڑ بنیاد ہے، وہ ہے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل. ایمان اور عمل کی بنیاد پر، صحیح عقیدے اور نیک عمل کی بنیاد پر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس میں عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اور اعمال اخلاص اور اتباع والے ہوتے ہیں. بغیر توحید کے اسلامی معاشرہ ہو سکتا؟
اسلامی معاشرہ بغیر توحید کے نہیں ہو سکتا ہے، اور بغیر نبوی رہنمائی کے وہ نہیں ہو سکتا ہے. سنت کے تابع نہیں ہے، بدعات والا، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر توحید اور اتباع ہوتی ہے، جس میں ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے. بلکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس معاشرے کو، سماج کو دنیوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے غلبہ بھی دیتا ہے. کہ دنیوی اعتبار سے سیاسی غلبہ ملنے کے لیے بنیاد یہ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. پیسہ ہوگا، حکومت ہوگی، ایجوکیشن ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، نہیں. غلبہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ جو غلبہ ملتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ دیکھیں تو اس اصول کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے فرشتوں کی فوج دے تاکہ میں قریش کو ختم کر کے حکومت مکہ میں قائم کروں، یا اتنا پیسہ دے کے سارے سرداروں کو دے کے چپ کرا دوں؟ کیا آپ نے مانگا؟ یا ایسے ہتھیار دے دے کہ ان کو دیکھ کے یہ لوگ ڈر جائیں اور گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں؟ وہ ایسا نہیں. آپ نے 13 سال تک توحید کی دعوت دی، نیک اعمال کی دعوت دی، اللہ کی شریعت کے تابع ہونے کی دعوت دی. آزادی نہیں، من مانی نہیں، رسم و رواج نہیں، بلکہ اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق بننا ہے. مکہ میں بھی وہی، مکہ میں دعوت تھی، اس کی تطبیق کا موقع نہیں تھا. مدینہ میں جب گئے تو اس کی تطبیق ہوئی. یہ جو غلبہ اللہ نے دیا اس 13 سال کی محنت کا نتیجہ تھا. مدینہ کا غلبہ، وہاں پہ سیاسی معاشرے کا قیام، سیاسی غلبہ ایک دن میں نہیں آیا. اس کے لیے پہلے کیا کیا گیا؟ مکہ میں دعوت دی گئی، مکہ کی خوشبو مدینہ تک پہنچی، اور پھر مدینہ والوں کے دلوں میں بات آئی اور وہ آئے، ہم کو بتاؤ، ہم بھی مانتے اس کو. پھر وہ جا کے انہوں نے وہاں پہ دعوت، وہاں پورا ماحول بن گیا. پھر جب یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، وہاں سارا ماحول بن چکا تھا، بس نفاذ کی دیری تھی. اگرچہ ایلیمنٹس کچھ تھے جو رکاوٹ والے تھے، منافقین، یہود و نصارہ تھے، لیکن وہ مغلوب حالت میں تھی، اسی لیے تو منافق تھے. کھل کے مخالفت ویسی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ معاشرہ تیار ہو چکا تھا. سب کی چاہت تھی کہ یہاں دین آئے. لیکن یہ جو چاہت ہے، یہ چاہت تربیت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی بندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یہ مزاج اگر معاشرے میں نہ ہو تو کوئی بڑا آدمی اگر سیاست داں اعلان کرے کل سے پورا شریعت کا قانون نافذ ہوگا، یا تو اساسینیٹ ہو جائے گا، یا تو اس کو لوگ بدل دیں گے، یا تو پروٹیسٹ ہوگا. ہوا ایسا ملکوں میں، بعض اوقات ایسا کچھ ملکوں میں ہوا بھی ایسا، کیوں؟ لوگ تیار نہیں ہیں. تو لوگوں کو تیار کرنا ایک کام ہوتا ہے. اگر لوگ ہی آمادہ نہ ہوں، ان کی تربیت نہ ہوئی ہو، اور اگر کوئی کھڑا ہو کے بول دے کہ شریعت نافذ ہوگی، نہیں ہوتا. لوگ خود اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور موجودہ دور میں ملکوں میں دیکھنے میں آیا ایسا. تو پہلا کام یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ معاشرے کو شرک سے پاک کیا جائے. 100% نہیں ہوتا، غالب ہوتا. مدینہ میں بھی 100% تھوڑی تھا، منافقین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، 100% نہیں، لیکن وہ مغلوب تھے. آج ایسا ہے، آج اپنی بستی میں آپ کر کے دیکھیے، بھلے وہاں پہ 100% مسلمان رہتے ہوں، یہاں پر کوئی سگریٹ نہیں پیے گا، کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی عورت بے پردہ نہیں نکلے گی، ایسا نہیں ہوگا، ویسے آپ دیکھیے ہوگا، لوگ باغی ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بنے نہیں. باہر زمین پر دین تب آتا ہے جب دل کی زمین پر دین آتا ہے، دل اس کے لیے قبولیت والا ہو. اور انبیاء کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ
کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے، دلوں میں دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو۔ کمیاں انسان میں ہوتی ہیں، غلطیاں گناہوں سے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے، ہم کو اس کے مطابق جینا ہے۔ یہ آمادگی اگر نہ ہو تو پھر سماج میں حکومتیں آ جاتی ہیں، لیکن حکومتیں بھی فیل ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں بغاوتیں ہو جاتی ہیں اور دین قائم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بعض تحریکیں آپ دیکھیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے، فیل ہو گئی، دیکھ لیجیے آپ۔ تو یہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلی چیز اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اس کا ماحول بننا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں۔ وعدہ کس سے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ تو معلوم ہوا کہ وعدہ پورا ہونے کے لائق بننے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والا بننا پڑے گا۔ وعدہ کس چیز کا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، پہلی کنڈیشن۔ وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو جانشین بنائے گا، دوسروں کو ہٹا کے ان کو اقتدار دے گا، پولیٹیکل پاور دے گا۔ کس کو؟ فوج والوں کو؟ وہ سب ثانوی چیزیں ہیں، وہ ضمنی چیزیں ہیں، وہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ بیسک چیز کیا ہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہاں پہ اللہ نے بتایا کیا؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دے گا۔ پرائمری کنڈیشن کیا ہے اس کی؟ ایمان اور عمل صالح۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیسا ہوگا ایسا؟ ہسٹری دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھو۔ اچھا نہیں، ہاں وہ تو جنگ کیے نا، موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے جنگ کیے، دیکھتے تجھ کو، ہاں کیے، پکڑے گئے بول رہی تھی قوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا پاور دیا کہ واپس جاتے تو پورا قبضہ ان کا ہو جاتا، کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو برباد کر دیا۔ تو ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہوا جنگی اعتبار سے، لیکن اللہ نے دشمن کو ختم کر دیا۔ کیسا اللہ کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ جیسا چاہے کرے گا۔ مریم نے پوچھا تھا اولاد کیسے ہو، تو قال کذالک، بس ایسی ہی۔ مریم نے کیا پوچھا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ ایسے ہی، کذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ باقی ثانوی چیزیں اپنی جگہ ہیں، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ اس کی بنیاد پر نہیں کر سکتے۔ بنیاد یہ ہے، اصل یہ ہے۔ ویسے ہی جیسے آپ کے پاس بہترین گاڑی ہو، پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ گاڑی چاہیے کہ نہیں؟ کہیں بھی آپ کو پہنچنا ہے، یہاں سے آپ کو گھر پہنچنا ہے، آپ کو کسی دوسرے شہر میں جانا ہے، کیا چاہیے آپ کے پاس؟ گاڑی چاہیے نا؟ ہے آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، ویسے بھی حالات چل رہے نا، گاڑی میں آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے، بہترین گاڑی ہے، جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ تو یہ بنیاد ہے اس کے لیے۔ اگر یہ نہیں رہے گا تو اچھی سے اچھی گاڑی جس میں کوئی فالٹ نہیں، ابھی شو روم سے نکال کے لائے ہیں، لیکن نہیں چلے گی، کیونکہ اس میں کیا نہیں ہے؟ پیٹرول نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں، یہ جو چیز ہے ایمان اور عمل صالح، یہ لازمی ہے غلبے کے لیے، کنڈیشن ہی ہے۔ تو کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو استخلاف عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
ویسے ہی جیسے ان سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دوسروں کا جانشین بنایا، ہٹا کے ان کو لایا، ایک کو ہٹا کے دوسرے کو اللہ لاتا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو تمکین عطا کرے گا، ان کے لیے اس دین کو جمائے گا زمین میں، اس کی نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مواقع فراہم کرے گا، اس دین کو ہٹا نہیں پائیں گے لوگ، وہ دین جم جائے گا اس علاقے میں، زمین میں۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ خوف کے حالات کے بعد ان حالات کو بدل کے، جبکہ خوف میں تھے، کیا ہوتا ہمارا معلوم نہیں، نئے نئے قوانین آ رہے، معلوم نہیں کیا مسائل ہم پر آ جائیں کل کو، تو جو خوف کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس خوف کو ہٹا کے ان کے لیے امن کے حالات لائے گا، امن و امان کے حالات لائے گا۔ کیا کیا فرمایا؟ ایمان و عمل اگر ہو، ایمان اور عمل صالح اگر ہو، اللہ زمین میں اقتدار دے گا، دین کے جماعوں کی صورتیں پیدا کرے گا، اور امن کے حالات لائے گا، خوف کے حالات ہٹائے گا۔ جب اقتدار ملے گا تو یہ کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب ان کے پاس اقتدار آئے گا تو یہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد بھی انکار کرے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا، اللہ کی بات کا، اللہ کے وعدوں کا، جو اس کے بعد بھی انکار کریں، یہی لوگ فاسق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے دائرے، اللہ کی حدود سے نکل بھاگنے والے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے، یاد رکھنا آسان ہے۔ کون سی سورت ہے؟ آیت نمبر 55۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اقتدار کہاں سے آتا ہے۔ اقتدار کا مطلب کیا بولوں، اقتدار ہی نہیں معلوم ہم کو۔ اقتدار کا مطلب ہوتا ہے زمین میں پولیٹیکل پاور، اتھارٹی، اسٹیبلٹی، کہ اقتدار آئے گا ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں پاور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اقتدار ان کو دیتا ہے جن کے پاس کیا ہو، فوج ہو، صحیح نہیں؟ بنیادی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ اور اب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ علماء بولتے ہیں بھائی لوگوں کو صحیح عقیدہ بناؤ، ان کا ایمان صحیح کرو، شرک سے نکالو ان کو، توحید کی طرف لاؤ ان کو، اللہ تعالیٰ مسائل حل کرے گا، اللہ تعالیٰ غالب کرے گا۔ کیا مولوی صاحب ایسا غالب ہوتے کیا؟ تھوڑا زیادہ پڑھے لکھے، آدھا معلومات والے کیسا بولتے ہیں؟ یہ کیا ایسا ہی غالب آ جائیں گے مسلمان؟ خالی عقیدہ صحیح کرو، عقیدہ صحیح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے غلبے کے لیے پہلی چیز کیا بیان کی؟ فوج، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی۔ کیا سب سے پہلے وعدہ کس سے ہیں؟ اب ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہم لوگوں کو فوج بناؤ اور ایجوکیشن بڑھاؤ اور ٹیکنالوجی میں اچھے ہو جاؤ، پیسہ کماؤ، یہ سارا ہم بول رہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ہوتا ویسے ہی جیسے گاڑی بھگاؤ اور پیٹرول نہیں ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ سوچئے شروعات کہاں سے کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء ہوتے ہیں اور مفکرین ہوتے ہیں۔ بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے یہ، ہاں، لیکن عالم نہیں ہے۔ عالم کس کی بات کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ انٹلیکچوئل کیا کرتا؟ میڈیٹیشن کرتا ہو، بہت سوچتا، بہت پڑھتا۔ کیا پڑھتا؟ سارا ویسٹرن آتھرز کو پڑھتا ہو، وہ مغربی افکار کو پڑھتا ہے، وہاں کی ہسٹری، وہاں کے ریولیوشنز، اور وہ ساری ٹیکنیک کیسی ہے، وہ سب پڑھتا ہو۔ قرآن و سنت کا گہرا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ غلبے کے لیے آپ کے پاس بنیادی شرط یہ ہے، ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح سماج میں ہونا چاہیے، زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف ایک کنسیپچول بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتاتی ہے
کہ آپ نے شروعات کیسے کی، آپ نے کہاں سے شروع کیا، آپ نے دعوت دی تو کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو آج لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا لگا ہے، مولوی بنا رہے لوگوں کو، مسجدوں میں بیٹھو بول رہے ہیں اور عقیدہ صحیح کرو بول رہے ہیں، دروس میں آؤ بول رہے ہیں، کیا ہی ہے؟ مجاہد بنو، مجاہد بنو۔ اور اکثر لوگوں کو مجاہد بننے کی دعوت دینے والے جب ان کے لیے پریشانی آتی تو کینیڈا چلے جاتے ہیں، کوئی یو کے بھاگ جاتا ہے، کینیڈا ایزیلی مل جاتا ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں۔ دیکھیے سارے لوگ کینیڈا بھاگتے ہیں، کوئی یو کے چلا جاتا ہے، کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے، ایسے کیسے مجاہد؟ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنا یہ کبائر میں سے ہے، کیسے مجاہد آپ؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کیے نا، اب تو مکی دور میں کیوں جا رہا ہے؟ وہی لوگ اگر ہم بولیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا مکی دور میں ہم لوگ، اب تک مدنی دور آیا ہی نہیں اپنا، تو ایسے لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، علماء کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ مدنی دور ہے، یہاں مکی دور کی باتیں مت کرو، مکہ کا پروسیجر مت بتاؤ، مدینہ کا بتاؤ۔ لیکن جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو ان کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے پوری؟ ان کے پاس مکی دور کی ہوتی ہے۔ انسان حق کو اپنی اعتبار سے ایڈجسٹ کرتا ہے، اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق کے اعتبار سے ایڈجسٹ کیا جائے۔ یہ خود اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس پہ ہم بولتے چلے جائیں، آج کا درس ختم۔ لیکن یاد رکھیے اس کو کہ پہلی اور بنیادی چیز، اور جو ہمارے بڑے بڑے علماء بولتے ہیں، مت پڑھو چکر میں، اس ادھر ادھر مت جاؤ، اور آدمی صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے، یہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، وہ اتنا اندر لے رہا ہے کہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے۔ پھر بچے کو جب نہیں ملتا جو چاہیے تو کسی نہ کسی پہ غصے میں آتا، کاٹتا کسی کو، تو بھی تو کس کو کاٹتے ہیں لوگ؟ علماء کو کاٹتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں علماء؟ حکام کو کاٹتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں مسلمان بادشاہ؟ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، اور آدمی پھر سب کو لان تان اور فرسٹریشن اپنا نکالنے میں آدمی حدیں پار کر جاتا ہے، اور دنیا کا کچھ بھی بدلتا نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، کوئی نکھار نہیں آتا، کوئی سدھار نہیں آتا، اور کہیں اور کچھ چل رہا ہوتا ہے اور یہ اسی میں وقت گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ پوری نہیں کر پاتا ہے۔ یا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی فلاں ملک میں دیکھو لوگ بیمار ہیں، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اور اس پر ہی دن بھر نیوز دیکھ رہا، بات کر رہا، ڈیبیٹ کر رہا، لان تان کر رہا علماء کو، بادشاہوں کو، اور اس کو اور اس کو، پوری دنیا میں پریشان ہو رہا، اور اس کا گھر میں بچہ بیمار ہے، اس کا گھر میں بچہ بیمار ہے، سیریس ہے، اس کو دواخانے لے کے نہیں جا رہا ہے، ماں باپ اس کے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ امت کا غم رکھنے والا ہے؟ یہ آدمی اپنی ذمہ داری چھوڑ کے ایسی ذمہ داری میں دخل اندازی کر رہا ہے جو اس کی ہے نہیں۔ موٹی مثال، آپ اتنے دور کیوں جا رہے؟ پڑوس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو، کہ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اس کے پڑوس میں رہتا ہے، بیوی کو مارتا، شراب پیتا، بچے ان کا خیال نہیں رکھتا، آدمی پبلک میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، آؤ ذرا آپ نے کو ایک ڈسکشن کرنا ہے، میرے پڑوس میں آدمی ایسا رہتا ہے، ایسا کرتا، ویسا کرتا، ویسا کرتا، اور پورا دن ہفتے بھر کے کوشش کر رہا ہے کہ ایسے اس کی سدھار ہو جائے۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہیں، اور وہ ان کا خود خیال نہیں رکھ رہا ہے، کیا آپ کہیں گے اس کو؟ مطلب یہ بہت نیک انسان ہے؟ تو پڑوس کی فکر کر رہا ہے، اپنے گھر کی کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس کو اپنے گھر کی پہلے فکر کرنا چاہیے، میٹر تو ایک ہی ہے، معاملہ تو وہی ہے نا، تو اس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے اور اس کو غلط بتا رہا ہے، تیرے اپنے گھر میں بھی تو پرابلمس ہیں، تو تیری ذمہ داری نبھاتا، نہ اس کا مسئلہ حل ہوا نہ تیرا مسئلہ حل ہوا۔
شیطان اس طرح سے ہم لوگوں کو بزی کر دیتا ہے. نہ دنیا سدھرتی ہے، نہ ہمارا اپنا سماج، نہ اپنا گھر سدھرتا ہے. تو ہم اپنے دائرے میں کام کریں، اس کو یاد رکھیے. ہم اپنے دائرے کو یاد رکھیں. آپ پوری دنیا کو سدھر. اب لوگ بولنے والے دیکھیے کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کہ وہاں ایسا ہو رہا تھا، وہاں ایسا ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا. بولتے نا. دلیل بھائی اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا. تو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو یہ کس دلیل میں ہے، کہاں ہے؟ ایسے آدمی کو آپ پوچھیں گے تو کیسا بولتا معلوم؟ نہیں پوچھے گا. اس کے پاس بھی دلیل نہیں. ایموشنل باتیں کرنے سے کوئی چیز صحیح ہو جاتی. لیکن ہماری امت کا بڑا طبقہ، اس کا آج عیب یہ ہے کہ یہاں سمجھدار کے لیے موقع نہیں ہے، یہاں جوش والے کے لیے موقع ہے. اپنا پرابلم ہی ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کوئی آدمی کھڑا ہو کے بولے مناسب نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں، آپ لوگ صبر کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، آپ صبر کیجئے، ابھی کچھ گڑبڑ مت کرو، نقصان ہوگا. بزدل کہیں کا. جاؤ بیٹھو اپنے گھر میں، خود بھی ڈر رہے ہیں، ہم کو بھی ڈرا رہے ہیں. دوسرا آدمی کھڑا ہوگا، ہم کو کچھ کرنا چاہیے اور جوش دلائے لوگوں کو. انٹرنیٹ پہ، پبلک میں نہیں، فیس بک پہ آ کے، یوٹیوب پہ آ کے بڑی بڑی باتیں کریں. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، مسلمان ہو کام کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، ہم بزدل ہو گئے ہیں، ہم کو ایسا کرنا چاہیے، ہم کو یہ بڑی بڑی باتیں کر لیں. لوگ بولتے دیکھو کوئی نہیں بولا، یہ بولا، اس کو سیلوٹ ہے بولتے لوگ، اس کو مانتے ہیں لوگ. جبکہ اس کی اپنی زندگی میں اللہ کے اور بندوں کے حقوق 0 درجے میں ہوں گے. وہ فجر کی نماز کو بھی نہیں اٹھتا ہوگا، اور ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ واقعی سلوک کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ. عموماً ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے. لیکن ہماری امت کے افراد ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ ایموشنل ہیں. کوئی بھی آدمی جذباتی بات کریں، ہم اس کے دیوانے، فین ہو جاتے ہیں اس کے. ہم لوگ کیا بات کر، زبردست، ایک دم ہلا دیا پورے مجمع کو، رونگٹے کھڑے ہو گئے سب کے. تو ہم نے آج باتوں کو کافی سمجھ لیا ہے کہ بولنا کافی ہے. بولنا، اسی آدمی کے پاس آپ جاؤ، نہیں تو کمنٹ میں آپ لکھو مجھے جاب نہیں مل رہا ہے، میرے ماں باپ بیمار ہیں، میرے پاس علاج کے لیے کچھ نہیں. امت کے بارے میں بولا نا، وہ فلاں نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، امت کے لیے کون کرے گا؟ ٹھیک ہے تو بول. تو آپ اس سے آپ بولیے کیا کرے گا، بتائیے، پروگرام ہے اس کے پاس کچھ؟ تو ایسے لوگ کیا بولیں گے، ہم خالی ذہن بنا رہے لوگوں کا، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. کس چیز کا ذہن بنا رہے آپ؟ ایسی چیز کا ذہن بنا رہے جس کی کیپیسٹی نہیں ہے. سوچیے آپ، جذباتی امت کو بنا رہے ہیں، اور جذبات جب آ جائیں گے تو انسان اپنے طور پر کچھ بھی غلط کرے گا اور اس کا نقصان پوری امت کو، پورے سماج کو بھگتنا پڑے گا. قوم کو جذباتی بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، راستہ نہیں کچھ کرنے کے لیے. آپ کسی کو گرما دیے بہت ساری باتیں کر کے، اب وہ جا کے کچھ بھی کرے گا، ذمہ دار کون ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر سمجھداری کی بات کریں اس کو بزدل مانا جاتا ہے، اور بہادری کی اگر کوئی بات کریں تو اس کو واقعی امت کا ہمدرد اور اس کو بہادر مانا جاتا ہے، جبکہ وہ بے وقوف ہوتا ہے. جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو نرم بات کرنا شروع کر دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں. یاد رکھیں کہ اہل علم، ایسے علماء جو تجربہ کار ہیں، جن کی زندگی کتاب و سنت کے مطالعے میں گئی اور امت کے حالات سے باخبر ہیں، وہ جو رہنمائی دیتے ہیں اس کو ہم کو لے کے چلنا چاہیے.
نہ یہ کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے اور امت کے لیے رہنمائی کی بات کرنے لگے اور سب کو غلط بولے اور میں جو بول رہا ہوں وہی حل ہے. نہیں، یہ بہت نازک حالات ہیں، یہ نازک حالات ہیں. ایک غلطی بھی نقصان مسلمانوں کے لیے بہت بڑی غلطی بن سکتی ہے، بہت بڑا نقصان لا سکتی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں اسلامی معاشرہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اچھا بنے، ہم کو کس چیز پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے؟ ایک آیت بتا کے میں آگے بڑھوں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، دکھی مت ہو، غمگین مت ہو، فیوچر کے حساب سے ہمت مت ہارو، ڈیمورلائز مت ہو جاؤ، اور پاس میں جو تم کو نقصان ہوا ہے اس کے اعتبار سے غمگین مت ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے. کس بنیاد پر؟ کیا کنڈیشن ہے غالب ہونے کے لیے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. غلبے کے لیے اللہ نے کیا بتایا؟ تم ہی غالب رہو گے. کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے غلبے کے لیے بنیادی شرط ان کا ایمان ہے. بنیادی شرط کیا ہے ان کا؟ اب آدمی بولے گا ہم تو مانتے نا اللہ کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. عرب کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں. آپ بتائیے آج امت مسلمہ کا حال کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ عقیدے میں بگاڑ بھی ہے، قبروں پہ سجدے بھی کر رہا ہے، تعویذ گھنٹے گھوڑے کی نال سے لے کے ریچھ کے بال تک نہیں ہے. گھر میں گھوڑے کی نال اور گلے میں ریچھ کے بال. آج یہ حال مسلمان کا ہے. کتنے غلط عقائد میں مسلمان مبتلا ہے جو اس کے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں، اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے والے ہیں. کتنا بڑا طبقہ ہے جو ستاروں کی گردش سے مانتا ہے، اس کی زندگی چلتی ہے. کتنا بڑا طبقہ ہے جو بعض اوقات تو بتوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. بتائیے ایسے حال میں ہم کو غلبہ ملے گا جبکہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ابھی تک. ہم دوسری قوموں کے سامنے اسلام کا پیغام کیا پیش کرتے؟ ہمارا اپنا معاشرہ شرک سے بھرا ہوا ہے. جتنی مسجدیں ہیں شاید اس سے زیادہ درگاہیں ہوں گی. سوچیے اس کو. ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں، جو واقعی اولیاء ہیں، صحیح عقیدے والے اور تقوی والے ہیں، جو اللہ نے شرط بتائی ہم مانتے ہیں ان کو. لیکن آج آپ بتائیے گھوڑے شاہ، ننگے شاہ اور نہ جانے کتنے. ننگے شاہ نام کی درگاہ ہے بھائی، اور بعض علاقوں میں تو جانوروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں. یہ حال مسلمان کا ہے، یہ حال مسلمانوں کا بنا ہوا ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اقتدار دے گا. ٹھیک ہے تھوڑے موڑے لوگ ہوتے تو اور بات ہوتی. ایک بڑا طبقہ ہے، کنسیڈریبل ہے، مطلب انسگنیفیکنٹ نہیں ہے، بڑا طبقہ ہے. ہم یہ کام چھوڑے اور ہم سیاسی معاملات میں چاہتے ہیں کہ اس کو ہم حل کریں. بتائیے اگر ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، مسلمان ہے وہ، لیکن عقیدہ اتنا غلط ہے کہ وہ شرکیہ کفریہ عقیدے میں ہے، اور دوسرا آدمی ہے کہ جو ایمان والا ہے لیکن حالات برے ہیں، ظالم بادشاہ اس پر ظلم کرتا ہے، حالات برے چل رہے ہیں. آپ اس کو حل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. لیکن آپ اس کو نہیں سوچ رہے جو آپ کے دائرے میں ہے. آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی نانی اماں ہے، آج گئی کہ کل گئی، اس کی یہ حالات ہیں.
لیکن اس کے عقائد اتنے غلط عقائد ہیں، شرکیہ کفریہ عقائد ہیں، اگر وہ مر گئی، آپ ادھر امت کو عذاب سے بچانا چاہ رہے ہیں نا، فلاں ملک دیکھو حملے کر رہا، فلاں ملک دیکھو ظالم ہے، فلاں دیکھو ایسا ہو رہا مسلمانوں میں، مسلمانوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، ظالم بادشاہ، ہم کو سوچنا پڑے گا امت کا. ٹھیک ہے، آپ مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں نا مسلمانوں کو، اچھی بات ہے، یہ اس پر اجر ملے گا آپ کو. اگر آپ کے دل میں اس کے لیے فکر اور درد ہے، آپ کو ثواب ملے گا اس کا. مسلمان کو مسلمان کا سوچنا چاہیے، تکلیف اس کی ہونا چاہیے ہم کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ آپ کے دائرے کے باہر ہے، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. لیکن جو آپ کے دائرے میں ہے، یہ 4 دن تکلیف برداشت کرے گا، ہو سکتا ہے وہ مر بھی جائے، ہو سکتا ہے شہادت اس کو نصیب ہو، کل کو تو جنت میں جائے گا نا. اگر ایمان کی حالت میں ظالم اس کو قتل بھی کر دے، کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا. لیکن یہ نانی اماں جو میرے نیٹ ورک میں ہی ہے، میرے رینج میں ہی ہے، یہ قبروں پہ سجدے کر رہی ہے، ان سے مانگ رہی ہیں، یا علی مشکل کشا بول رہی ہے، یا غوث المدد بول رہی ہے، اور نہ جانے کتنے قربانیاں کر رہی ہے قبروں پہ جا کے، اور سب کچھ کر رہی ہے. یہ اگر مر جائے اسی حال میں، آپ بتائیے اس کے عذاب قبر میں جا کے جب اس پہ پٹائی ہوگی اس کی، کون بچائے گا اس کو؟ آپ کو اس کی بھی اس پٹائی کی فکر نہیں ہے. کل کو جہنم میں ڈالی جائے گی، آپ کو اس تکلیف کا احساس نہیں؟ یہ تکلیف آپ کو احساس ہے کہ یہاں مسلمانوں کو کھانا نہیں مل رہا، یہاں مسلمانوں کو ظلم ہو رہا؟ بلا شبہ یہ بھی احساس ہونا چاہیے. اس کا احساس آپ کو ہے، لیکن اس کا آپ کو احساس نہیں کہ وہ جہنم میں جا کے زقوم کھائے گی. آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے بہن ہے، آپ کے ماموں خالو، کتنے لوگ آپ کے ہیں، آپ کا پڑوسی، آپ کا ساتھ میں بیٹھنے والا دوست ہے، ایک تھالی میں جس کے ساتھ آپ کھاتے ہیں. وہ ان عقائد پر اگر مر جائے، سوچئے، اور جہنم میں چلا جائے، کبھی نہیں نکلے گا جہنم سے، آپ کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہے. آپ کو اس تکلیف کا احساس ہے کا مطلب آپ کی پرائرٹیز غلط ہیں، آپ کی پرائرٹیز غلط ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے دائرے میں، مصیبت سے ہی بچانا ہے نا مسلمانوں کو. اس مصیبت سے تو میں نہیں بچا سکتا، بہت دور ہے میرے سے، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں ہو رہا ہے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن میں کیا چاہتا، میں بڑی بڑی باتیں کر کے ہیرو بن جاؤں، 4 لوگوں کے اندر میں چودھری بن جاؤں. اور کیا ہے، بیٹھ کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہی نہیں کیا، ایسا نہیں، علماء ایسا نہیں کر رہے، مسلمان گورنمنٹس کیا کر رہی، مسلم عرب کنٹریز کیا کر رہے ہیں. میں بڑی بڑی باتیں کرتا، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، سب بولتا ہوں میں. کیوں؟ میں ہیرو بن جاتا ہوں ان کے بیچ میں، اور بولتا کہ دیکھو ان کو کھانا نہیں مل رہا، کیسا ہو رہا وہاں، اور خود جا کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے اور بریانی کھا رہا ہے. کھایا کیسے جاتا تیرے کو؟ ایک مسلمان کو کھانا اچھے سے کھایا کیسے جاتا ہے جب جان رہا ہے کہ بعض مسلمان ایسے جن کو کھانے نہیں مل رہا؟ اس پہ تو ڈسکشن کر کے اچھے اچھے کھانے کھاتا گھر پہ جا کے. کیا بنا گھر میں؟ دال بنی. ارے دال بنائی، اچھا بنا، نالائق ہے تو صرف باتیں کر رہا ہے امت کے بارے میں. مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور تو اچھے سے اچھے کھانے کھا رہا ہے. تیرے حلق سے لقمہ ٹھیک سے اترنا نہیں چاہیے. اگر واقعی تو مسلمانوں کا احساس رکھتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تیرے کو. تو کھانے کے پلیٹ دیکھ کے تجھ کو وہ لوگ یاد آنا چاہیے، تجھ کو بچے یاد آنا چاہیے جن کو کھانے نہیں مل رہا ہے. اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے تو، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو، پارٹیز میں جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ولیموں میں سب کھاتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے تو، اور باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو واقعی امت کا درد رکھنے والا تو ہے. تیری کسی ایک چیز میں کوئی کمی نہیں آئی، کسی ایک چیز میں کوئی کمی نہیں آئی. تیرا کمفرٹ، تیرا سارا لگژری، تیری کوئی چیز میں کمی نہیں آئی. تو اس کسی کی مجبوری کو، کسی کی مظلومیت کو اپنے کریئر کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں میں بہتر ثابت کرنے کے لیے تو اس کو ذریعہ بنا رہا ہے، اس کو ٹکٹ بنا رہا ہے. تو
اگر واقعی تجھ کو درد ہوتا تو تیری کروٹوں پہ تجھ کو سکون نہیں آتا، کھاتے وقت تجھ کو یاد آتے ہیں، تو اپنی زندگی میں سادہ رہتا، تجھ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن تیرا تو کہیں بھی کچھ چینج نہیں، خالی تو ڈسکشن میں ایک دم ایموشنل ہے، اس کے بعد نارمل ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کے دلوں میں دکھ ہے، درد ہے، جن کو فکر ہے امت کا، ان کے زندگی میں اثر ہے ان معاملات کا، تکلیف ان کو ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ لیکن یہ جو حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کی مظلومیت کے، بہت سارے لوگ اس کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور گرا ہوا کام کیا ہو سکتا ہے، ذلیل حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے اس کو۔ تو وہ اپنی جگہ ہیں، ان کے لیے دعا کر، مظلوم کے لیے دعا کر، اے اللہ ان کی مظلومیت کو ختم کر، اے اللہ ان کو عافیت دے، عزت جان مال کی ان کی حفاظت کر، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھ۔ اور حکام کے لیے دعا کر، بادشاہوں کے لیے دعا کر کہ اللہ مسلمان بادشاہ، ان پہ لعنت کر کے کیا ملنے والا، وہ گئے تو کون آنے والے؟ مسلمان بادشاہ، یہ گورنمنٹ گئی، وہ گئی، دوسرے آ کے بیٹھے، امریکہ آیا، فلاں آیا، فرانس آیا، انگلینڈ آیا، چاہیے تم کو وہ، ان کو ہٹا کے کس کو لانا چاہ رہے تم؟ ہے تمہارے پاس کوئی؟ ان کے لیے دعا کر، کیوں نہ وہ اچھے ہو جائیں۔ اگر تیرے نزدیک وہ بگڑے ہوئے ہیں، دیکھو کمی سبھی میں ہے، کس میں نہیں ہے۔ ہم کسی ایک ملک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عام طور سے مسلم حکام جو بھی ہیں دنیا بھر میں، آپ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو اور اچھا بنا۔ نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے لیے کیا بولے گا؟ اے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کو ہٹا دے، مار دے، اس کو بگڑا ہوا ہو تو کیا کرے گا؟ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے، بولے گا نا۔ بیوی کو، اولاد کو کیا کرے گا؟ برباد کر دے ان کو، کیوں؟ مسلمان ہیں وہ، اس کے لیے دعا کر، اللہ اس کو نیک توفیق دے۔ سلف کا یہ طریقہ ہے، سلف کا یہ طریقہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر ایک دعا میرے پاس ہو، اور کئی علماء نے بات کہی ہے، میرے پاس ایک دعا ہو کہ اگر یہ مانگوں گا تو ضرور قبول ہوگی، میں حاکم کے لیے مانگوں گا اللہ اس کو نیک توفیق دے۔ کیوں؟ میں اپنے لیے مانگوں گا، میرے ایک لمیٹڈ چیز ہے، اگر وہ صحیح ہو جائیں پوری زمین میں خیر آئے گی، سب صحیح ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے دعا کر۔ وہ تو ایک دعا کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو تو تیرے لیے بھی مانگنے کا موقع ہے، اس کے لیے بھی مانگنے کا موقع ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی دعا ہے تیرے پاس، اس کے لیے مانگ کہ اللہ جتنے مسلم حکام ہیں اللہ ان کو نیک توفیق دے، ان کو امت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لائق بنا، ان کو ایسے لوگ دے، ان کے صحیح مشورہ دینے والے ہوں، ان کے مددگار ہوں، ان کی حفاظت کر۔ یہ ایسی دعا نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں کالا ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار اگر منتری بن جائے اور تھوڑے حالات ڈگمگا جائیں، کیا دعا کریں گے آپ؟ ہٹا دے اللہ اس کو، صحیح نہیں ہو، بولتے نہیں بولتے؟ اسکول کا کوئی پرنسپل آپ کا رشتہ دار ہو، باپ ہو آپ کا، ماں ہو، خالہ ہو، فلانی ہو، ہاں کیا کرتے آپ؟ ہٹا دے اللہ اس کو، نہیں اللہ اس کو بچا، حالات کو صحیح کر۔ آپ کمپنی کے باس ہو، کیا کرتے؟ اللہ میرے کو ہٹا دے، میں صحیح نہیں چلا رہا، کرتے نہیں۔ اللہ جو کمی ہو رہی ہے اللہ کچھ میرے لیے رستہ بنا، مجھ کو مدد کر، مجھ کو نیک توفیق دے۔ اپنوں کے لیے ایسا کر رہا اور حکام کے لیے ایسا، کیا بگاڑا انہوں نے تیرا؟ کھائے تیرا کچھ؟ ہم جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اسلامی طرز کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس بنیاد پر کہ سیاسی معاملات میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، بنیاد یاد رکھیں، کیا ہونا چاہیے؟ خیر کیسے آتی، کہاں سے شروع؟ ایمان اور عمل صالح۔ ہمارا جو دائرہ ہے اس میں ہم یہ لانے کی کوشش کریں، لیکن ہمارے دائرے کے باہر بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں نہیں۔ دعا نہیں کر سکتے؟ دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ الٹی دعا کرنے کی بجائے سیدھی دعا کریں، خیر کی دعا کریں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ایک جگہ پر، وہی صحیح ہو جائے تو پروسیس چھوٹا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اور وہ آدمی اس کو ہٹا، دوسرا لا، گڑبڑ کر دے وہاں پہ، اللہ سے اسی دعا کرنا چاہیے نہیں۔
جو جہاں ہے وہاں رہے لیکن اچھا بن جائے، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ عقل مندی ہے اور یہ شارٹ کٹ ہے. اس کے خلاف بغاوت ہوئی، اس کو ہٹائے، اس کی جگہ دوسرا آیا، پھر صحیح ہوا، لیکن اس پروسیس میں جتنا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ علماء آپ سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، سلف ہم سے زیادہ عقل مند تھے. حکام کے لیے دعا کرتے اللہ اس کو صحیح کر دے، جدھر بھی وہ ہے نا اس کو صحیح کرتے ہیں، تاکہ پروسیس چھوٹا ہو جائے اور وہ صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو جائے گا. یہ ہمارا طرز ہونا چاہیے. اور ہم اس میں کتنا دھیان دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا اپنا دائرہ ہے اس میں ہم دھیان دیتے نہیں. خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو اسلام کا عقیدہ معلوم ہے. اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر کھڑے کر کے ایک ایک سے پوچھا جائے ایمان کے کتنے ارکان ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، کفر کس کو کہتے ہیں، نفاق کس کو کہتے ہیں، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ سوچیے آپ، پوری امت کا آپ سوچیے. یہ تو آئے ہوئے لوگ اچھے لوگ ہیں کہ مطلب دین کا شوق رکھ کے آئے، جو رستے میں پب میں بیٹھا ہوا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے، ناچ رہا گا رہا، شراب خانے میں، آپ ان کا حال دیکھیے. پھر شہروں سے نکل کے آپ دیہاتوں میں جائیے، کس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کس کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے، ان کا حال کیا ہے. یہ حال امت کا ہے. ہم پوری دنیا کی ادھر ادھر کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اپنے آس پاس دیکھیے انہوں نے کیا بگاڑے اپنا. وہ تو ٹھیک ہے وہ اپنے ہیں، دور والے اپنے ہیں نا، اور نزدیک والے نہیں اپنے. ان کی فکر کون کریں گے؟ وہ لوگ جو ہمارے اطراف ہیں ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کا دکھ ہم کو نہیں ہے، ان کی آخرت کی فکر ہم کو نہیں ہے، ان کی دینداری کی فکر نہیں ہے. مسلمان نوجوان ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہا، آپ کو فکر نہیں ہے؟ مسلمان بچیاں پیار محبت کی چکر میں ادھر ادھر جا رہی، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ نکاح باقی نہیں رہ رہے ہیں، اگلی جنریشن کا کیا، ان بچوں کا کیا؟ بیوی شوہر کی نہیں جم رہی ہے. بے حیائی کالجز میں جا کے دیکھیے، ننگا پن کتنا آ رہا ہے. کال سینٹرز میں جا کے دیکھیے، آئی ٹیز میں دیکھیے جا کے، بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے. پورا مغربی کلچر آ رہا ہے زندگیوں کے اندر. آپ کو اسی فکر نہیں ہے؟ جاب نہیں ہے مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کے پاس، پھر وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ہاتھ میں آ رہے ہیں، بولو بھائی کیا کرنے کا، ہاں ان کے انڈر میں چلے جا رہے ہیں. ان کو وہ جو چاہے دے رہا، اس کو کپڑے دے رہا، اس کو یہ دے رہا. تم کو ہم عید کے دن بڑا میوزک سیٹ لا کے دیں گے، ہاں اس کے لیے وہ جو چاہے کام کرا رہا ان سے. صحیح غلط سب کر رہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. ان کو کون بچائے گا؟ ان کو کون بچائے گا؟ ان کو جہنم کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ان کی بربادی سے ان کو کون بچائے گا؟ یاد رکھیے اکثر ہم کو شیطان یہ کرتا ہے کہ دور کے مسائل میں الجھا کے رکھتا ہے اور نزدیک کے مسائل میں غافل کر دیتا ہے. اس کو یاد رکھیے، اس کو یاد رکھیے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اصل پرابلم جہنم کی آگ ہے. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ شداد غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے طے ہیں جہنم پہ جو بڑے سخت دل ہیں، سخت زبان ہیں، سخت ہیں، مضبوط ہیں. شداد مضبوط ہیں، غلاظ بڑے سخت ہیں، رحم نہیں کرتے. ہو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ کی کسی بات کی نافرمانی وہ نہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہوتا ہے. فرشتے کیسے ہیں؟ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر ایسے فرشتے طے ہیں جو بڑے سخت مزاج ہیں اور بڑے مضبوط ہیں، رحم نہیں کرتے اور ان سے بھاگ نہیں سکتے بچ کے. سخت مزاج ہیں، رحم نہیں کریں گے. مضبوط ہیں، ان سے فرار تم اختیار نہیں کر سکتے یا ان کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے
نہیں. اور وہ ایسے ہیں کہ اپنے طور پر ان کو رشوت دے کے منا کے کچھ کر بھی نہیں سکتے. اللہ نے جو بول دیا وہی کرتے ہیں. بعض اوقات پولیس دیکھتا ہے نا قانون کے حساب سے تو یہ پکڑے جانا چاہیے, لیکن رشوت لے کے کیا کر دیتا ہے بعض اوقات. کچھ پولیس ایسے بھی ہوتے ہیں, چھوڑ دیتا ہو. فرشتے ویسے نہیں ہیں, رحم کھا کے چھوڑ دیں گے, رشوت لے کے چھوڑ دیں گے, ڈر کے چھوڑ دیں گے. بہت مضبوط ہیں وہ. اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کو نافذ کریں گے, ان سے بھاگ نہیں سکتا ہے. اللہ نے یہاں بتایا کہ اصل پرابلم کیا ہے. جہنم اصل پرابلم ہے. دنیا کے جتنے پرابلمز ہیں وہ نمبر 2 ہیں. اصل پرابلم جہنم کا پرابلم ہے. سارے نبی کس پرابلم سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں؟ جہنم کے مسئلے سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں. ہم اس کے بچانے کی فکر نہ کریں اور دنیا کے مسائل کے تعلق سے فکر کریں تو ہمارا کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. خود ہمارے اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی, یہ اس کی ضمن میں یہ ساری چیزیں آ گئیں. تو اصل چیز یہ ہے, آپ دیکھیں بیٹھی اپنے بچوں کو لے کر, بیوی کو لے کر, ماں باپ, بھائی بہن, پھر دوست احباب, پھر جن لوگوں سے ملتے نہیں میرے پاس علم نہیں ہے, ان کو درس میں لے کے آئے گی. ایسے دروس میں جن میں عقائد کی اصلاح ہوتی ہے, جن میں انسان اللہ سے جڑتا ہے, اس کی زندگی میں خیر آتی ہے, وہ اچھا انسان بنتا ہے, اللہ کے آگے جھکنے والا بنتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ حکومت قائم کیا کہ نہیں؟ کیا پوچھے گا اللہ قیامت کے دن؟ سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ ہاں, نماز کا. اور لوگ کیا کر رہے ہیں جو اس طرح کی جو مفکرین, نماز پڑھنے سے ہوتا کیا؟ اور قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا سب سے پہلے؟ یعنی اللہ کے نزدیک وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ایسا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن جتنے سیاست کی بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ عبادات کو ہلکا بنا کے پیش کرتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ, اسرار احمد ہوں یا فلاں, میں نام گناتے بیٹھوں گا لمبی لسٹ ہو جائے گی. کیا آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ آپ کی نماز کچھ کام کی نہیں, آپ کا زکوٰۃ کچھ کام کی نہیں, آپ کا روزہ کسی کام کا نہیں. ٹھیک ہے, پھر نہیں پڑھتے. ایسا کریں گے؟ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کم بتاتے ہیں اور دوسری چیز کو یہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہاں حکومت قائم کی ہے؟ اسرار احمد نے کیے. سوچیے. اور اکثر ایسے لوگ جو اس طرح کے ریولوشنز کی بات کرتے ہیں, ان کی اولاد یا تو عرب کنٹریز میں رہتی ہے, بڑے بڑے بزنس کرتی ہے جن کو گالیاں دیتے رہے زندگی بھر, یا پھر وہ امریکہ, فرانس ایسے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں جن کو یہ طاغوت بتاتے ہیں. آپ سوچئے, ان کی اپنی زندگی میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے. دھوکہ مت کھائیے, دھوکہ مت کھائیے. ایسے جتنے بھی مفکرین ہیں ان کے دھوکے میں مت آئیے. یہ جذباتی بات کر کے ہم لوگ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں, لٹے پٹے. کوئی بھی آتا ہم لوگوں کو ایموشنلی ٹریگر کرتا. ہمارا حال کیسا ہے, ہم نقلی فلم دیکھ کے بھی روتے ہیں. یہ ویک پوائنٹ ہے نا. انسان مسلمان ہی نہیں, سبھی ایسے, خالی مسلمان کیا کہ جان رہا یہ فلم ہے, یہ مووی ہے, یہ نہیں مرا, وہ نہیں مری. لیکن آپ دیکھیے پوری جو فوج بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, عورتیں خاص کر کے, ہاں آنسو پوچھ رہے ایک دم, کیوں رو رہی. کبھی کبھی تو یہ بھی نانا جان بھی روتے رہتے. میرے کو بہت دکھ ہو رہا دیکھ کے. کیا ہوا کیا؟ یہ اصلی میں نہیں مر رہا. لیکن انسان ایسا ہے, یاد رکھیے اس کو, کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, پھر بھی اس کے ایموشنز پہ اس کا اثر پڑتا ہے. سوچی کتنے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں. تو کوئی بھی آ کے ہمارے جذبات کا فائدہ اٹھا کے ہم لوگوں کو ایموشنلی موٹیویٹ چارج کر کے ہم سے کچھ بھی غلط کام کروا سکتا ہے. نہیں پڑھنا چکر میں. ہمارے دین کی بنیاد محض جذبات پر نہیں ہے, علم پر ہے. بھاگو بولے تو بھاگنا شروع کر دیا, کہاں بھاگو معلوم نہیں, ہوتا کام اس سے نہیں. آدمی کو علم ہونا چاہیے, اس کے بعد ہی عمل آنا چاہیے.
تو یہ جو بات ہم نے آج سیکھی، پہلی چیز کیا سیکھی ہم نے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اہم چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے غلبے کا وعدہ کیا ہے، امن کا وعدہ کیا ہے، امن کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو خوف کے حالات اگر ہم پر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات ٹلیں، تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی، اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز میں دیکھ رہا ہے اس کا کیا سولوشن ہے، اس کا کیا سولوشن ہے۔ سولوشن آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، کتاب و سنت میں وہ موجود ہے، اور اللہ نے اس آیت میں ہم کو بتایا ہے۔ شروعات ہی اللہ نے اس سے کی کہ کن سے وعدہ ہے، تو وعدے کے لائق بن۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ ہے، وہ وعدہ ٹلنے والا نہیں ہے، اور اللہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ابھی بھی اویلیبل ہے، اپرچونٹی ابھی بھی ہے، تو ہے کیا ویسا ہے؟ کوالیفیکیشن ہے کیا تیری؟ تو پہلی کوالیفیکیشن کیا چاہیے؟ ایمان، اور اس کے ساتھ عمل صالح۔ اگرچہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے، لیکن تفصیل اس کو بتائی جاتی ہے، کیونکہ ایک باطنی معاملہ ہے، ایک ظاہری، اور اس طرح سے جمع ہو کے پورا ایمان، اعمال بھی ایمان میں داخل ہے۔ ایمان تین چیزوں کا نام، اس کو یاد رکھیں، آج کل بہت بات چل رہی ہے۔ ایک ہے قلب کا اعتقاد، دوسرے ہے زبان سے اس کا اقرار قول، اور تیسرا بدن سے کیے جانے والے اعمال۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایمان میں داخل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک چیز یہ، دوسرا ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ دو عقیدے اہم ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدہ قول کا اقرار، دل کا یقین یا دل کا اقرار اور زبان کا اقرار، اور اسی طرح سے عمل، یہ تینوں چیزیں مل کے ایمان میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمل کو بھی ایمان قرار دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ علماء نے کہا یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں ہیں جو تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی۔ جب قبلہ پہلے کون سا تھا؟ بیت المقدس، پھر کیا ہوا؟ ہاں، کعبہ ہوا نا مکہ میں۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا اب جو پہلے نمازیں پڑھے تھے ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، کیا ہوئی نمازیں؟ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ ایمان۔ اور حدیث بھی اس کے لیے موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور بعض روایت میں 60 شعبہ بھی آیا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں، اور فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کا سب سے اونچا شعبہ، ایمان کی سب سے اونچی خصلت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار، اور اس کا سب سے ادنا شعبہ یا ادنا خصلت ایمان کی، سب سے ادنا ایکٹیویٹی ایمان کی کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ کیسا ہٹاتے ہیں؟ ہاتھ سے یا پاؤں سے؟ تو یہ کیا ہوا؟ بدن کا عمل۔ تو پہلا ہوا زبان کی بات، دوسرا ہوا بدن کا عمل، اور آپ نے فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ حیا دل میں ہوتی ہے۔ تو حیا کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے۔ تو دل کا عمل، بدن کا عمل، زبان کا عمل، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایمان میں داخل ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ ایمان اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک واقعی اس کی تفصیل کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں اور اپنے اعمال کو اچھا بنائیں۔ اعمال میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک اخلاص اور دوسرے اتباع، سنت کی اتباع۔ یہ دو چیزیں اگر عمل میں ہوں تو عمل اچھا بنتا ہے، مقبول بنتا ہے۔ اخلاص نہ ہو تو بھی عمل رد ہو جائے گا، اور اگر اتباع سنت نہ ہو تو بھی عمل رد ہو جائے گا۔ ریاکاری والا عمل بھی قبول نہیں، اور بدعت والا عمل بھی قبول نہیں۔
یہ دونوں چیزیں زندگی سے نکلیں، اس کی جگہ اخلاص اور سنت آئے. تو یہ دونوں چیزیں، اب دیکھیے کتنا کام اپنے سامنے ہے کہ نہیں. ہاں، ایمان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اکثر لوگ اللہ پہ ایمان لا کے بھی مشرک ہیں. تو یہ ایک کام. دوسرا، عمل کی اصلاح، اس میں ریاکاری نکال کے اخلاص لانا تو تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. آخرت کا شوق، جنت کا شوق، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تزکیہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اور سنت زندگی میں آئے، بدعات نکلیں. ہمارا معاشرہ بدعات سے پاک ہے؟ سوچیے آپ کون سا ایک شعبہ بتائیے جس میں بدعات نہیں ہے. زندگی کا کوئی ایک شعبہ بتائیے جن میں ایک بڑے طبقے میں امت کے بدعات نہیں ہے. تو اس کی اصلاح کب کریں گے ہم لوگ؟ تب جا کے حالات صحیح ہوں گے. یہ کرنے کا کام ہے. اس کو پینڈنگ میں ڈال کے نہیں آگے کا کام کریں گے، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ایسا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں، اپنے اپنے دائرے میں کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یعنی بالکل مقرر یوٹیوب پہ چینل کھول رہا ابھی میں اب سب دعوت دینے والا. علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، لیکن آپ خود دینی دروس میں آئیے. اب آپ کسی کو اگر نہیں سمجھا سکتے، میرے کو سمجھانے نہیں آتا، اچھی بات ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں، چھوڑ دیں گے؟ ان کو لائیے، ان کو دینی دروس میں لائیے، چاہے یہاں ہو یا جہاں بھی کتاب و سنت کی روشنی میں درس ہوتا ہے، اس درس میں ان کو لائیے تاکہ وہ بات سن کے ان کے دل پر اثر پڑے، ان کی زندگی بنے. اگر ہم یہ اپنے لیے ایک پروجیکٹ بنا لیں، آج نیت کیجئے اس کی، کریں گے کیا حکومت قائم کرنا ہے؟ یہ نیت کیجئے کہ میں آؤں گا تو کوشش کروں گا یا تو ساتھ میں لے کر آؤں، لیکن اگر میری گاڑی پہ جگہ نہیں ہے تو کم سے کم اس کو ترغیب دوں گا کہ وہاں پروگرام ہوتا ہے، وہاں درس ہوتا ہے، آپ آؤ. آیا نہیں آیا اس کی مرضی، لیکن بولنے کا ثواب آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. ہر دن کوئی آدمی آپ کو ملے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے، شاید ہی کوئی ملے گا جس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے. آپ اس کو ترغیب دیجیے کہ ہمارا فلاں جگہ درس ہوتا ہے، چاہے یہاں ہو اور بھی مساجد میں دروس اجتماعات ہوتے ہیں، آپ اس کو بولی کہ آؤ وہاں پہ. آپ اس کو اگر غیر اہم سمجھتے ہو تو آپ کچھ نہیں سمجھتے. ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اتفاقی طور پر کسی کے بولنے سے یا ایسے ہی آ گئے اور درس میں بیٹھے، بات سنیں، اس کے بعد آنا شروع کیے، آتے 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 ان کی زندگی بدل گئی. ان کی زندگی بدل گئی، پورا خاندان بدل گیا. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو آن لائن سن کے ہی زندگی بدل گئی، آئے بھی نہیں، آ نہیں سکتے تھے، دور کہیں تو بھی گاؤں میں پڑے ہوئے تھے، آس پاس کوئی ایسی مسجد نہیں جو توحید والوں کی، سنت والوں کی ہے، لیکن اس نے اکیلے نے سنا اور اس نے سنا، گھر والوں کو سنایا اور اس کا پورا گھر بنا. ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہیں شرک و بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، کون بولے گا ان کو؟ کون بچائے گا ان کو؟ یہ کام کیجئے تو آپ کو سوتے وقت کم سے کم لگے گا میں گورنمنٹ نہیں بدلا لیکن انسان کو تو بدلا. کچھ بھی نہیں بدلا تو پھر بتائیے پھر کیا فائدہ ہوا؟ زندگی ایسی ہی ویسٹ ہو گئی، زندگی ایسی ہی ویسٹ ہو گئی. تو ایسے ہی جانا ہے دنیا سے کہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، خالی باتیں کیا، کچھ چینج نہیں کیا اس نے. یا ایسا جانا ہے کہ اس کی محنت سے کئی لوگ چینج ہوئے ہیں. میرے کو تقریر نہیں آتی بھائی بولا، لیکن میں تقریر والے کے پاس لے جا سکتا ہوں. ایسا آدمی کرے. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق دے. بعض اوقات چیز ہائی پروفائل نہیں ہوتی، لو پروفائل ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. لوگ کیسا چاہتے ہیں کچھ تو بڑا ہونا چاہیے. یہ جو بڑا ہے نا، یہی مصیبت کی جڑ ہے. سادہ کام کیجیے، سادہ کام کیجیے، لگاتار کیجیے، اس سے بڑے نتائج آتے ہیں. چکر میں مت پڑیے کہ وائرل ہونا چاہیے. ہاں، یہ دماغ کا وائرس نکالیے. ہر چیز میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ کچھ تو بڑا کرنا ہے اپنے کو. مت کیجیے ایسا کچھ بھی، چھوٹا چھوٹا کام کیجیے. آپ سفر کرتے ہیں، چلتے کیسے چلتے ہیں؟ ایسی چھلانگ لگا کے پورے پہنچ جاتے ادھر؟ بڑا ایک ایک قدم آپ چلتے ہیں.
کھانا کھاتے کیسا کرتے؟ پلیٹ سامنے ہو تو مت کیجیے ویسا، ہاں لے کے پورا ایسا کر لیتے. کوئی آپ کو عید کے دن، عید کو تو گئے ہوں گے آپ کسی کے پاس کوئی شیر خورما دے دیا اور اس میں چمچہ نہیں دیا آپ کو، تو آپ کیسا کرتے؟ کرنا کیا ہے؟ پی پورا ایسا کرتا ہے، ایسا وہ کیسے کرتا ہے؟ سوپ، ہاں تھوڑا 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 کر کے پیتا ہے. تو یہ زندگی میں آپ اصول یاد رکھیے. بچہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتے چلتے دوڑنا سیکھتا ہے، تو آپ سادہ کام کیجئے. بہت زیادہ بڑا کچھ تو بھی ہائی لائٹ ہونے کی کوشش مت کیجیے، چمکنے کی کوشش مت کیجیے. سیدھا سادہ کام کیجیے کہ لوگوں کو جوڑیے اللہ کے دین سے، دینی مجالس سے. یہ بہت بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام میں نہیں سمجھتا کوئی ہے. آپ نے ابھی حدیثیں سنی، اقوال سنے علماء کے، کہ اگر اخلاص انسان کے پاس ہو تو علم سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو سب سے پہلے وحی میں آئی. اگر اس سے بڑھ کے کچھ ہوتا تو اللہ وہ نازل کرتا. ساری مصیبت کی جڑ جہالت ہے. علم آ جائے تو زندگی میں خیر آ سکتی ہے، نفع والا علم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دینی مجالس میں آنے والا بنائے، لانے والا بنائے، اور اپنے اوقات کو فضول ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.